بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو علی سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کی چھٹے مرحلہ کی 31ویں فصل، جس کا عنوان ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ فلک کی علت نہیں ہو سکتا، یعنی جسم کی علت نہیں ہو سکتا، کیونکہ بعض جو ہیں فلاسفہ کا نظریہ تھا کہ جو فلک الافلاک ہے، جو سب سے پہلا فلک ہے، وہ اس سے اگلے فلک کے لیے علت بن رہا ہے، کہ جو فلک الافلاک ہے فلک ثوابت کے لیے وہ علت سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کو وجود دیتا ہے۔ تو بات ہے کہ جسم کو وجود دے رہا ہے، تو یہ مصنف نے ثابت کیا کہ جسم کی علت نہیں ہو سکتا، اور یہی وہ فرض کیا تھا کہ جب ہم کسی جسم کو فرض کرتے ہیں تو اس میں ہم نے 3 مقدمات آپ سے عرض کیے تھے، جو محقق توسی نے آگے لکھا ہے کہ یہ ابو علی سینا کے متن سے 3 کلی قوانین ہیں، ان تین کلی قوانین سے یہ ثابت ہوگا کہ جسم کی علت نہیں ہے۔ جسم کی علت کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ علت اور معلول کا حقیقی قانون پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی علت حقیقی موجود ہوگی، علت حقیقی یعنی علت تامہ، یعنی کامل علت موجود ہوگی، تو معلول کا وجود واجب ہے، لازمی ہے۔ ایک تو علت جب بھی علت تامہ موجود ہوگی، معلول کا وجود واجب ہے، ہر صورت میں ہوگا۔ جب علت موجود ہے تو معلول، ان دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ ان میں جو تقدم اور تاخر ہوتا ہے کہ علت مقدم ہوتی ہے، پہلے ہوتی ہے، معلول مؤخر ہوتا ہے، تو یہ ذہن میں ہوتا ہے، کیونکہ تقدم اور تاخر کی اقسام ہے کہ ایک چیز آگے پیچھے، دو چیزیں اکٹھی ہیں ایسے، ان میں برابر اگر اس طرف سے دیکھیں گے تو اس کو تقدم ہے، یہ تاخر ہے۔ یہ تقدم اور تاخر ذہن میں آتا ہے، ذہن میں ہم کہتے ہیں، وجودن میں ان میں کوئی نہیں۔ مراد کیا ہے؟ جب یہ ہوگی تو یہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اس کی مثال سمجھانے کے لیے آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ H2 اور O2 اکٹھا ہو تو کیا یہ ممکن ہے کہ واٹر نہ بنے؟ یہ ہو ہے اکٹھا ہے تو یہ واٹر ہی ہے اصل میں، یعنی اس کا ہونا، علت تامہ کا ہونا، یہ واجب ہو جائے گا کہ واٹر بنے۔ اسی طرح یہ ہے علت اور معلول کا قانون۔ لیکن جسم میں انہوں نے پہلی شرط کیا لکھی کہ اگر جسم سے صادر ہوتا ہے کہ علت جسم ہے، اس سے ایک جسم بننا ہے، فلک الافلاک، اس سے فلک ثوابت بننا ہے، تو وہ کب ہوگا؟ جب اذا سارا شخص و ذالک شخص المعین، جب اس کا تشخص یہاں پہ ہوگا، کیونکہ علت میں معلول کا وجود ضروری ہے جسم میں۔ تو یہ اس مرتبے میں کیا ہو رہا ہے کہ ابھی یہ موجود نہیں ہوا، علت تامہ موجود ہے لیکن معلول موجود نہیں ہے، تو پھر معلول کہاں ہے؟ یہ کہتے ہیں جی ممکن ہے، اس میں امکان ہے کہ وہ ہو جائے، اس لیے مصنف کہہ رہا ہے کہ تشخص ہونا پہلے ضروری ہے، تو یہ پہلے موجود ہی نہیں ہے، اس لیے کون سی مثال طبی دی۔ جبکہ یہاں پر ہم نے کیا دیکھا اس علت اور معلول حقیقی میں؟ یہاں پہ معلول کا وجود واجب ہے، یہاں پر واجب لازم نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اب مصنف نے یہ ایک علت اور معلول آپ کو سمجھ آ گیا، جسم میں ایسے ہو رہا ہے اور حقیقی علت معلول میں ایسے ہوتا ہے۔ تو اب یہ 3 قوانین، یہ پہلا قانون بنے گا کہ جو جسم سے جسم صادر ہونا ہے تو وہ اس کو پہلے تشخص ہوگا اس حاوی میں۔ ماوی اس کو حاوی کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ احاطہ کی ہوا ہے، یہ ماوی گھرا ہوا ہے، کیونکہ جسم گھرا ہوا نہ ہو تو جسم ہی نہیں کہلاتا، اس لیے حاوی اور ماوی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ ہو گیا پہلا، کیونکہ جو حاوی ہے وہ علت بن رہا ہے کس کی؟ ماوی کی، اور یہ جسم میں ہے، اور جسمی میں اس کو تقدم ذاتی ہے، اور اگر آپ کہہ رہے ہیں اگر ہو جائے، کیوں؟ مسئلہ یہ ہے یہ حقیقی علت ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے تو پھر آپ یہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ فرض محال نیس، مثال کے طور پر ایک شخص اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تو آپ فرض کرتے ہیں، اس کی بات کو فرض کر لیتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم نے فرض کر لیا کہ جی آسمان میرا خدا ہے، نعوذ باللہ انہوں نے کوئی خدا مان لیا تھا۔ فرض محال نیس کسی کو سمجھانے کے لیے اس کی دلیل کو مان لیتے ہیں تاکہ اینڈ میں اس کو رد کر دیں، دلیل خلف ہو گئے۔ یہاں پہ بھی ہم نے چلیں کہا ٹھیک ہے ہم فرض کر لیتے ہیں جسم کی علت ہے، تب بات شروع ہوئی، اینڈ میں ہم ثابت کریں گے جسم کی علت نہیں ہوتا، تو بس جسم کی علت کیا ہوگا؟ غیر جسمی شے ہوگی۔
وہ علت کے بغیر تو کوئی وجود شے وجود نہیں رکھتی. تو یہ اس لیے یہ عرض کر رہے ہیں. تو جسم کی علت میں یہ پہلا قانون یہ جو کہا ہے کہ اس کا جب تشخص کا امکان آئے گا تو یہ پہلے مقدمے کے طور پر جسم کی علت نہیں ہو سکتا. دوسرا اعتبار دیکھیں، اگر حاوی کے ساتھ ماوی ہے تو کیا آپ کو بتا رہے ہیں تو یہ امکان سے موصوف ہو گئے، اس میں امکان آئے گا. امکان جبکہ حقیقی علت اور معلول میں امکان نہیں ہوتا، وجود واجب ہے کہ وہ ہو. تو اس کو بھی پہلے امکان ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی چیز وجود ہے، ادھر سینٹر میں امکان ہے پھر عدم ہے. تو امکان شے کو پہلے وجود ملے گا پھر اس کو وجود ملے گا. یہ وجود یہ نہیں ہو جائے گا بلکہ یہ اس کے ساتھ امکان ہر صورت لگا ہوگا، اسی لیے کہتے ہیں وجود ممکن الموجود. تو یہ دو چیزیں ہو گئیں کہ علت معلول میں امکان نہیں ہوتا جبکہ یہاں پر امکان آ رہا ہے. اب یہ دوسرا مقدمہ اینڈ میں خلاصے میں یہ آپ کو عرض کریں گے. تیسرا جو مقدمہ بنایا تھا مصنف نے، اس نے کہا تھا کہ ماہوی جو ممکن بیان ہے، یہی بات یہیں پہ آپ کو عرض کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ماہوی اس حاوی میں اس کا تشخص ہونا چاہیے. اب جو تیسرے مقدمے میں ایک بات لے کے آئے ہیں وہ سمجھنے والی ہے. وہ کہتا ہے یہ حاوی میں یہ ماہوی کا بھی تشخص ہو اور ساتھ عدم خلا. یہ بڑی پاورفل دلیل ہے. یہ جو عدم خلا کا یہاں لانے کا تک کیا ہے کہ کس وجہ سے، یعنی بولی سن ایسے تو نہیں لایا. دیکھیں خلا کی تعریف کیا کہتے ہیں آج کل کے جدید دور میں، یعنی جس کی ماہیت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں خلا کی ماہیت نہیں ہے. اگر بول سینا یہاں پہ نہ لاتا عدم خلا تو وہ یہاں پہ کہتے کہ یہ جو ماہوی ہے بطور خلا یہاں موجود ہے، کہ وہ معلول علت میں موجود ہے لیکن کس حیثیت سے؟ خلا کی حیثیت سے. اور خلا کیا ہوتا ہے؟ ماہیت کوئی نہیں ہوتی، تو وہ ثابت کر دیتے کہ جسم کی علت ہے. اس لیے ابو علیہ سینا لے کے آیا عدم خلا. عدم خلا پھر کیوں لایا؟ کیونکہ خود فلاسفر نے ابو علیہ سینا نے بھی پچھلے مرحلے میں ثابت کیا ہے کہ یہ جو خلا ہے جس کی ماہیت نہیں ہوتی، یہ کہ جس کو وہ کہتے ہیں کہ ماہیت نہیں ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ ممتنع بالذات، ذاتاً یہ ممتنع ہے کہ اس کا وجود ہو. خلا وجود ہی نہیں رکھتی. اس کو ثابت کیا کہ جب وہ شے ثابت ہے تو خلا ممتنع یعنی عدم خلا معدوم، خلا عدم، خلا ممتنع. اس کو یہاں پہ لے آئے تاکہ وہ کبھی یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ اس مرحلے میں ماوی جو ہے وہ کس حالت میں ہے؟ خلا کی حیثیت سے ہے. بعد میں اس کو وجود مل گیا، اسی لیے وہ کہتے ہیں ساری چیزیں پہلے بطور خلا تھیں، یعنی ماہیت نہیں تھی، پھر ان کو ماہیت مل گئی، یعنی جسم کی علت بناتے ہیں. تو یہ اس لیے لے کے آیا ماہوی اور عدم خلا. اب دو چیزیں ہو گئیں، دونوں کو حاوی میں تشخص ہوگا اس تعریف پہلے مقدمے کے مطابق کہ ماوی ضروری ہے کہ علت میں معلول کا وجود ہونا ضروری ہے. تو ماہوی اور عدم خلا دونوں جو ہیں وہ اس مصنف نے کہا کہ ان دونوں کو تشخص ہوگا. اب یہاں پر یہ تیسرے مقدمے کے طور پہ تھا. اب جب کہ ہم جانتے ہیں یہ جو خلا ہے، یہ عدم خلا کیا ہے؟ اس کا تو وجود ہی نہیں ہے. اب دیکھیں نا، یہ ہو گیا یعنی عدم یہاں پر کیا ہوگا؟ اس کو پہلے وجود ملے گا. دیکھیں آپ کہیں گے وجود کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ یہ ممکنات ہیں جسم، یہ ممکن الوجود ہے، یہ بھی ممکن الوجود ہے. یہاں پر کوئی چیز بھی خارج میں جب موجود ہوتی ہے، پہلا قانون ہوتا ہے جب تک اس کو تشخص نہ ملے وہ وجود نہیں ملتا. اب اس کو تشخص علت میں کہتے ہیں موجود ہے. اب اس کو وجود ملے گا تو یہ خارج میں موجود ہوگی. یہ دیکھ، یہ وجود جب تک ممکن کو نہیں ملتا وہ خارج میں موجود نہیں ہو سکتی. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو جب وجود ملے گا یہ واجب بالغیر ہو جائے گی. بذات واجب نہیں ہے، بذات یہ جو وجود دے رہا ہے یہ، تو اس کو غیر سے وجود ملا ہے. جب اس کو وجود یہ مل گیا تو یہ ہو گیا وجوب بالغیر. اور عدم خلا کیا ہو گیا؟ یہ بھی اس کو بھی وجود ملے گا، ظاہر ہے اس کو ملا ہے، یہ بھی کیا ہو جائے گی؟ وجوب بالغیر. جب کہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ عدم خلا کیا ہے؟ واجب. عدم خلا واجب،
یہاں پہ اور واجب بذات ہے، عدم خلا کیا ہے؟ واجب بذات. آپ کہیں گے آپ نے کہا جی ممتنع و بذات ہے، خلا اکیلی آئے گی، خلا ممتنع، ذاتن، ذاتن کا بھی بتاتے ہیں کیوں. خلا موجود نہیں ہو سکتی ذاتی لحاظ سے، تو پھر یہ عدم، اس خلا کے ساتھ عدم لگ گیا تو عدم خلا کیا ہوگا؟ واجبن بذات. یہ ایک قضیہ جو ہے موجبہ ایک سالبہ ہے، ٹھیک ہے. یہ عدم خلا واجبن یہ موجبہ ہے، اور یہ سالبہ ہے کہ خلا ممتنع ہونے سے سلب کیا جا رہا ہے. تو یہ فرق ہے، ورنہ یہ ایک ہی چیز کے نام ہے مختلف انداز سے، ایک واجبی جہت سے، ایک دوسرے سلبی جہت سے. تو یہاں پر حقیقت میں عدم خلا واجب ہے اور واجب بھی بذات ہے، لیکن یہاں پر جو اس کو ملے گا وجوب بالغیر ہوگا، تو عدم یہ وجوب بالغیر ہو جائے گا. کبھی وجوب بذات وجوب بالغیر ہو سکتی ہے، عقلی لحاظ سے محال عقلی ہے کہ ایک واجب بذات واجب بالغیر ہو جائے، یا واجب بالغیر واجب بذات ہو جائے، یا ممکن بذات جو ہے وہ واجب بذات ہو جائے. یہ محالات عقلی ہیں. تو یہاں سے ہی ثابت ہو گیا کہ یہ جسم کی علت نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ اصلاً واجب بذات ہے، یہ تو وجوب بالغیر ہو رہا ہے، جب اس وجہ سے یہ اس کی علت نہیں ہو سکتا. یعنی ماہوی کی علت یہ حاوی نہیں ہو سکتا، فلک کی علت نہیں ہو سکتا. یہ ہو گیا کہ یہ وجودی طور پر یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اب ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ممتنع بذات ہے یا عدم خلا واجب بذات ذات ہے، تو یہ بذات آپ کہاں سے لے کے آ گئے جبکہ خلا کا تو وجود ہی نہیں ہوتا؟ تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ذاتاً وہ خارج ہوگی؟ پہلے اس کو مائیت ملے گی تو پھر وہ بتائے گی کہ وہ بذات وجود رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. تو انہوں نے کہا نہیں، دراصل یہ فلسفی قاعدہ اور قانون ہے کہ اس کو پہلے ذہن میں یہ بات ثابت ہے کہ وہ خارج میں اپنی ذات کا، یعنی ذہن میں ثابت ہوگا عقلی لحاظ سے کہ یہ شاید ذاتاً خارج میں وجود نہیں رکھ سکتی. تو یہ ذہناً میں بذات اس کو ہم نے ثابت کیا ہے. یہ ہو گیا. اب دو چیزیں ہیں، عدم خلا اور ماہوی. اب یہ دو ثابت ہو گیا کہ یہ دونوں نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اگر اس کو وجوب بالغیر مان لیں تو یہ تو واجب بذات ہے. اگر کہیں یہ واجب بذات ہے تو واجب بذات اور وجوب بالغیر یہ دونوں ایک مقام پر اکٹھے ہی نہیں ہو سکتے. دوسری بات، یہ ایک بات. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ عدم خلا اور ماہوی یہ دونوں جو ہیں، اس میں ایک عدم خلا ہے، ایک یہ والا ماہوی. ان کو تشخص ہے، اس لیے یہاں پر ہم یہ لکھ رہے ہیں علت میں، یعنی حاوی میں. ان دونوں کی تعریف کیا ہے کہ ماہوی کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام ہوتا ہے پر کرنا. مالاؤن کا لفظ استعمال کیا مصنف نے، پر کرنا، کیونکہ جگہ گھیرتی ہے، جسم جگہ گھیرتا ہے، اس پر کرتا ہے. جبکہ عدم خلا یہ تو جگہ کو پر نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، ایک جگہ کو پر کر رہا ہے، یعنی اس کی ماہیت ہے. اور ہم نے یہ عدم خلا میں ثابت کیا اس کی ماہیت نہیں ہوتی، اس کی ماہیت نہیں ہوتی. تو یہ دونوں کیا اس ایک جہت میں ایک ہی طرح سے ایک مقام پر یہ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ایک کی ماہیت ہے اور ایک کی ماہیت نہیں ہے. تو ان کا جو مقارن ہے، اسی لفظ استعمال کیا یہاں پر آپ دیکھیں. تیسرا جو قانون لکھا ہوا ہے، معن، حاوی معن، یہ دونوں اکٹھے ہیں، اور اکٹھے ہیں تو یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، مقارن ہیں. جب یہ مقارن ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کی ماہیت ہو اور ایک کی ماہیت نہ ہو اور یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے جو ہے یہ حاوی جو ہے ماہوی کی علت نہیں ہو سکتا. یہاں پر دوسری بات ثابت ہوگی. بس نتیجتاً یہی بات چل رہی ہے کہ ان دونوں سے بڑی دلیل کے ساتھ مصنف نے یہ ثابت کیا ہے کہ حاوی جو ہے ماہوی کی علت نہیں ہو سکتا ان دونوں کو اکٹھا کر کے. اب حاصل کلام جو نتیجہ کیا نکالا ہے مصنف نے، وہ نتیجہ نکالا ہے کہ تین قوانین اصل ثابت کیا ہے کہ ماہوی جو ہے وہ کیا ہو گیا، یہ ماہوی جو ہے واجب بالغیر ہے، اور یہ جو کیا ہے یہ تو بذات ہے. دوسری بات ہے اس کو وجوب ملنا، یہ ممکن ہو جائے گا، یہ بھی ممکن ہو جائے گا، جبکہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی علت جسم کی علت نہیں بلکہ عقول یعنی مفارق یعنی مجرد چیز اس کی علت ہوگی. اب یہ تین مقدمے،
پہلا مقدمہ یہی تھا کہ جسم کی علت اگر ہونی ہے تو اس کو پہلے تشخص ہوگا، اس ماوی کا تشخص ادھر تشخص ہوگا۔ دوسرا مقدمہ جب اس کو تشخص ہوگا، حالانکہ ہوتا ہی نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ تو ممکن ہو جائے گا، تشخص ہے لیکن وجود ملا نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا علت اور معلول کے قانون میں علت موجود ہوگی تو معلول موجود ہوگا، اس لیے یہ پہلے قانون سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ ثابت کیا، اب وہ کہتے ہیں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں وجدتہا الامکان، ٹھیک ہے، کب؟ جب اعتبار کرے گا علت میں اس معلول کو، جب اس کا یہاں پہ اعتبار اور تشخص آپ کریں گے تو یہاں پر امکان آ جائے گا۔ جب امکان آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ وجود اور وجوب جو علت کا وہ پہلے ہوتا ہے اور بعد میں اس کا وجوب اور وجود ہوتا ہے۔ جب ہم نے کہا حقیقی علت میں جو ہی علت ہوگی معلول کا وجود واجب ہوگا، یہ ہو گیا۔ تیسری دلیل میں کیا کہا؟ حاوی اور ماہوی اور عدم خلا، یہ دونوں کیا ہیں؟ ہاں، مان اکٹھے ہیں۔ تو پس جب بھی ہم اعتبار کریں گے کہ کس کا، حاوی کا اور اس ماوی کا، تو ایک امکان آئے گا، ٹھیک ہے۔ جب امکان آ گیا تو علت جو ہے پہلے متقدم ہوگی، جبکہ علت معلول ساتھ ساتھ ہوتے ہیں خارج میں وجوداً۔ تو یہاں پر دو اعتبار آئیں گے کہ عدم خلا جو ہے یا واجب مع وجوب ہی ہے یا غیر واجب ہے، دونوں کو فرض کریں گے۔ واجب کریں فرض تب بھی یہ یہاں پر اس کا لازم نہیں آتا، اور یہ بھی کریں تب بھی نہیں آتا، یہ دونوں کا ہم نے متن پڑھ لیا۔ تو نتیجتاً کیا نکلا؟ ایک جو ہے موقع توسی نے وہ قضایا جو بولی سینا نے پیش کی ہیں، اس کو ایک تھوڑا سا واضح کیا ہے کہ یہ جو قضیہ ہے قضیہ متصلہ ہے، اور متصلہ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ استثنائی ہے۔ استثنائی میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے جب بھی ایک مقدم ہوتا ہے، دوسرا اس کی تالی ہوتی ہے، تالی یا متصلہ ہوتی ہے، منفصلہ بھی ہوتی ہیں، کہ یا دن ہوگا یا رات ہوگا، یہ منفصلہ ہے۔ تو یہ جو اکٹھا ہوتا ہے وہ متصلہ ہوتا ہے، وہ بھی آ سکتا ہے۔ تو کہتا ہے یہاں پر کیا ہے کہ یہ کیا سے استثنائی مصنف لے کے آیا ہے، اور اس کی جو تالی ہے وہ کلی ہے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ وجدتہا الامکان، یہاں سے۔ اب وہ کہتا ہے کہ جو دوسرا قضیہ ہے کہ وجود ماوی اور عدم الخلا فی الحاوی معاً، یہ والا، یہ کیا ہے؟ یہ تالی ہے اور تالی کا استثناء ہے، استثناء تالی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اس کا جو استثناء جو اس تالی کا منفصل ہے وہ کیا ہے؟ یہ یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا، یہ منفصلہ ہو گیا۔ تو یہاں پر یہ اس کو یہ قیاس کی جہت سے اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ قضایا بنایا ابو بول سینا نے۔ تو بس نتیجتاً کیا نکالا ہے کہ یہ جو جسم ہے وہ جسم کی علت نہیں ہو سکتا۔ جب جسم کی علت نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ عقول مفارقہ۔ پھر اگلے مباحثے میں عرض کریں گے کہ کیا ایک ہی عقل سب اجسام کی علت ہے یا ہر جسم کی الگ الگ ہے۔ یہ بہرحال مول سینا کہتا ہے کہ الگ الگ۔ یہ الحمدللہ رب العالمین۔